برائے مہربانی ذکر کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ ذکر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام ورد زبان کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ متواتر ہو جائے۔ اس طرح آپ کے اندر ذکر جاری ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ذات نہیں بلکہ نام ہے۔ لفظ اللہ لکھا ہوا ہو یا بولا ہوا، یہ اس ذات کا نام ہے، اللہ خود نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کے نام سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نام سے محبت ہو اور ذات کی پہچان نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اکثر ذاکر اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں برکت ضرور ہے، مگر غور والی بات یہ ہے کہ ذات کا اپنا منشا کیا ہے، پہلے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ذکر کے وقت، پکار کے وقت، شوق میں یا ابتلا میں اللہ ایک ندا ہے، فریاد ہے۔ اب شوق میں اور ابتلا میں پکارنے میں فرق ہے۔ ذکر کرنے والے کو اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بچے کے ہاتھ میں تلوار یا پستول ہو تو یا تو کسی کو مار دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ ذکر اتنی بڑی طاقت ہے کہ ذکر کرنے والے کا خیال خود ہی تقدیر ساز بن جاتا ہے، کیونکہ ذکر سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ذاکر کے ارادے اور مذکور کے ارادے میں فرق نہیں رہتا۔ اگر انسان اپنی تکلیف، خواہش یا ضرورت کے مداوے کے لیے ذکر استعمال کر لیں تو یہ بڑے ہی غور والی بات ہے۔ اس لیے اکثر ذاکرین سے ذکر کی دولت علیحدہ رہتی ہے۔ ذکر شروع کر لیتے ہیں اور پھر جب ذکر بند ہو جاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ پہلے ذکر کے آداب سیکھ لینے چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اپنی ضروریات، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنا غصہ، اپنی آرزو، عزت اور بے عزتی کا خیال موجود ہے تو ذکر جاری نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اسم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا منشا پہچاننا ضروری ہے۔ آپ کی خواہشات اور مقدر کے فیصلے میں بڑا فرق رہتا ہے۔ زندگی میں دعاؤں، تقاضوں اور نجات کی آرزو رہتی ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے چل تیری مرضی تو جہاں چاہے پھینک، یعنی کہ اپنے آپ کو ولنگلی اللہ کے ہینڈ اوور کر دینے کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کا منشا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں، پھر یہ آپ کے اندر اصلاح نفس پیدا کرے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ ہو بھی ذکر ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں ذکر کرنے والا یعنی ذاکر اور جس کا ذکر ہو رہا ہو یعنی مذکور دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ذکر، ذاکر اور مذکور ایک نقطے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطہ کن فیکن کا مقام ہے۔ حالانکہ یہ مقام اللہ کا مقام ہے، مگر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ماری تھیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کہلواتا ہے، وہی آتی ہے۔ جب کسی صاحب ذکر پر کوئی مقام آتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب آپ امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ انتہائی سلطان الذاکرین ہے۔ جب آپ نے کربلا میں اپنی اولاد پر، قبیلے پر اور اپنے آپ پر ابتلا کا وقت دیکھا تو ایز اے مین یہ دعا کا وقت تھا، مگر ایز اے ذاکر اور مقام تھا، یعنی کہ پاس بانے ذکر ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہی کام کرنا تھا جو منشائے ایزدی ہے۔ حالانکہ امام پاک علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ دعا فرماتے کہ اس ابتلا سے اللہ بچائے، مگر انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی بلکہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس آزمائش میں پورا اتار۔ اس وقت آپ نے آزمائش کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی۔ گویا صاحب ذکر خود ہی صاحب تقدیر ہوتے ہیں۔ وہ تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کرنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ ایسا سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ذکر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دینا یا قادر کے حوالے کر دینا، کیونکہ ذکر قادر کا ہو رہا ہے، اللہ کے نام کا ہو رہا ہے۔ ذکر کے ذریعے قادر کے قرب کی تمنا کی جا رہی ہے،
اسی طرح انسان تقدیر کو تسلیم کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اگر انسان تقدیر کا ساتھی ہو جائے تو پھر اس کو ذکر ملنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز بیمار ہو اور وہ اس لیے ذکر کرے تو یہ کیسا ذکر ہوگا؟ کوئی شخص کرامت حاصل کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر کا حجاب ہے۔ ذکر میں داخل ہونے سے پہلے آپ فیصلہ کرو کہ میں کوئی ذاتی آرزو نہیں رکھوں گا۔ بعض اوقات اولاد کی ضرورتیں ذکر میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ سے ذکر شروع کر دیں۔ اس میں جب بھی تیزی آئے گی جذب شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی زندگی سے غفلت اختیار کر جائیں گے۔ اس لیے جس نے ابھی کام کرنے ہیں وہ ذکر نہ کرے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یا اللہ جو تیرا منشا ہے وہ ہمارا بھی منشا ہے۔ اس مقام پر پیغمبر بھی بعض اوقات سوال کر اٹھتے ہیں کہ ہم بچے کو مار تو دیں لیکن یہ تو بتائیں کہ کس لیے، حالانکہ ان سے کہا گیا ہے کہ سب کچھ دیکھتے جاؤ مگر سوال نہ کرنا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، یا پھر اللہ ذکر ہے۔ اس طرح ذکر جاری ہو جاتا ہے، دل بول اٹھتا ہے۔ جب ذکر سے محویت حاصل ہو جائے اور آپ مقام ذکر پر فائز ہو جائیں تو پھر اپنی خواہش بیان نہ کرنا۔ ذاکرین تقدیر کے انسٹرومنٹس ہیں، یہ اپنی خواہش نہیں رکھتے، اپنی تجویز نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تو تقدیر کے ایجنٹ ہیں۔ ذاکر کو اگر کہا جائے کہ 10 منٹ کے لیے یہ خدائی تمہیں دی جاتی ہے تو وہ 10 منٹ کے بعد چونکہ تم واپس کر دے۔ نہ اس میں کوئی چینج کرنی ہے، نہ آرزو داخل کرنی ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے۔ اچھا ذاکر وہ ہے جس کو اگر قوت مل جائے تو وہ اسے استعمال نہ کرے۔ ایک درویش اپنے مرشد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم کا ذکر دے دیں۔ مرشد نے فرمایا کہ آج سیر کرو، مشاہدہ کر لو، کل اسم اعظم کا ذکر بتا دیں گے۔ درویش چلتے پھرتے جنگل میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں لا رہا ہے اور اسے شہر کا کوتوال ملا۔ کوتوال نے کہا لکڑی مجھے دے دے۔ لکڑہارے نے کہا مجھے روپیہ دے دے، میں نے محنت کی ہے۔ اس نے کہا میں کوتوال ہوں۔ بوڑھے نے کہا میں غریب ہوں۔ کوتوال نے لکڑہارے سے لکڑی بھی لے لی اور اسے مارا بھی اور پیسے بھی نہ دیے۔ وہ درویش سیدھا اپنے مرشد کے پاس چلا گیا اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو تو کیا کرتا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں اس بوڑھے پر ظلم نہ ہونے دیتا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں کہ وہ بوڑھا میرا مرشد ہے اور اسی نے اسم اعظم کا ذکر مجھے دیا ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ جن لوگوں کے پاس ظرف ہو وہ اس سمندر کا پانی پئیں، ورنہ ذکر سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو کاروبار سے اٹھ کر نماز کی طرف جائے اور جس کی نماز قائم ہو گئی، وہ نماز سے اٹھ کر کاروبار میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ ہے ہی نماز میں، بس کچھ دیر کے لیے کاروبار کے لیے جاتا ہے۔ تو نماز قائم کرنا بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میری کائنات کو غور سے دیکھو، نگاہ کو اوپر اٹھاؤ اور زمین سے آسمان تک دیکھو، پھر تمہاری بینائی واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ اتنی بلندی تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ تجھے میری کائنات میں کوئی نقص نظر آیا؟ جب آپ کائنات کی پرفیکشن دریافت کرنے کے لیے متوجہ ہو جاؤ تو یہ مقام ذکر ہے۔ اس سے آگے بھی ایک مقام فرمایا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر کے معنی غور و فہم کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہے جس نے تمہیں اس گمنام اور نہ سمجھ آنے والے سفر پر بھیجا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اپنی مرضی سے تو آپ نے اپنے پیرنٹس نہیں چنے، اپنی مرضی سے اپنی تاریخ پیدائش نہیں چنی، اپنی مرضی سے نام نہیں رکھا، اپنی مرضی سے اپنا انداز اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی سے وجود کی تشکیل نہیں کی۔ اس سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے
وہی اس سفر کو ایبروپٹلی ختم کر سکتا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے مجھے اس اجنبی دنیا میں ایک عجیب سفر پر روانہ فرمایا ہے، اور وہی اس سفر کو کسی بھی لمحے بغیر وجہ بتائے ختم کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ اللہ سے یہ مانگو، اے میرے اللہ، میں غور کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے، اس میں میری مدد فرما، مجھے آگاہ کیا جائے کہ میری تخلیق کا مدعا کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پھر آپ کو تخلیق کا مدعا نظر آنے لگے گا۔ عبادت کے حوالے سے اور کنٹمپریری لائف کے حوالے سے ڈیولپمنٹ آف دا یونیورس اللہ کا کام ہے۔ اب آپ اس میں کیا پارٹ پلے کرتے ہو، پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ کیا آپ خالق کی منشا کے مطابق چلتے ہو، اس میں معاون ہو یا رکاوٹ ہو۔ اللہ کریم کا ذاکر جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اگر ہم اس طرف ہیں تو ہمیں گناہ والی دنیا سے نکال کر نیک دنیا میں داخل کر، کیونکہ اس طرح ہم پروسیس آف لائف میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس پر ہم عذاب بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں پروسیس آف لائف کا معاون بنا، ہمیں رکاوٹ بننے سے روک اور یہاں سے نکال کر معاونت کے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دے، جہاں ہم سنر کی بجائے سینٹ ہو جائیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ ظلمات میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو پروگرام کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور یوم وصال بھی مجبور ہے تو درمیان میں یہ سب کیا ہے؟ ایک شخص کو اگر یہ کہیں کہ تم آزاد ہو، باہر گھومو پھرو، لیکن 6 بجے واپس آ جانا، تو اب اس نے کیا آزاد ہونا ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جس کے دونوں سرے پابند ہیں؟ پیدائش اور موت کے درمیان جو محدود عرصہ ہے، اس میں ہم نے کیا آزادی حاصل کرنی ہے؟ اس بات کو پہچاننا ذاکرین کا کام ہے۔ اس پروسیس کو پہچاننا ذکر ہے جو انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اگر اتفاق سے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو سمجھو کہ ذکر مکمل ہو گیا۔ خدمت کر کے خوش کر دو اور اس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ ہم اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں، بہت بڑے اولیاء کرام کے زمانے میں بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کمزور زمانے میں ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی بھی نہیں جو بہت بڑا روحانیت کا حامل ہو۔ یہ ہمارا زمانہ سادگی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ کرو کہ سجدوں کی فراوانی کر دو۔ نماز کے سجدے تو ہو گئے، ویسے بھی سجدے کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اپنے فرائض کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرو، زندگی سے گلہ نکال دو۔ اگر غریب کر دیا ہے تو غریب ہو جا، دولت دے دی ہے تو تم دولت سے بچ نہیں سکتے، وہ حسن دے دے تو حسن مجبور ہے، عقل دے دے تو عقل مجبور ہے، اگر عقل لے لے تو وہ اس پر قادر ہے۔ تمہاری کوئی بھی خوبی تمہاری اپنی تخلیق نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا چہرہ اللہ نے تخلیق فرمایا، تمہاری بینائی تخلیق فرمائی، تمہاری صفات بھی اس نے تخلیق فرمائی۔ ان صفات کو پہچاننا دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ ان صفات کو پہچاننا دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایک لمحے کا غور کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور کرنا بھی ذکر ہے، وگرنہ ایسے ذاکر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کا ذکر جاری ہے اور کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی سائل ہے، مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ذکر اپنی جگہ پر جاری ہے۔ اب ذکر اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یوں تو ساری کائنات ذکر کر رہی ہے، چرند پرند سب ذکر کر رہے ہیں، سب اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس لیے آپ کا ذکر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں تک نہ آئیں، پھر دعاؤں کا طویل سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے تمہیں ذکر عطا فرمایا اور تمہیں اپنا بنایا۔ جس کا نام ہے وہی ذکر عطا کرتا ہے۔ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں جاری رہے، زبان کا ذکر ہے محو ثنائے کبریا رہنا۔
جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ذکر ہے، اسی طرح دنیا میں بے ضرر ہو کر رہنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر ہے، قرآن کو صرف دیکھتے رہنا بھی ذکر ہے۔ اللہ اسم ہے، ذات اس سے آگے ہے، اسم کو ذات سے نسبت ہے، پہلے اسم آتا ہے پھر ذات آتی ہے، وہاں اسم نہیں ہوتا، صرف ذات ہی ذات ہوتی ہے۔ جلوہ ذات سے آگے ہے، فقط ذات ہی ذات۔ جن لوگوں کو وہ ذکر عطا ہوا وہ جلوے سے بھی آگے نکل گئے، ان کے لیے بڑی مبارکیں ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ آپ کا ذکر صرف جلوے میں نہ رہ جائے۔ جلوہ تو ایک طرح کا حجاب ہے، آپ جلوے سے نکل کر ذات میں گم ہو جائیں۔ غم زدہ کائنات میں تنہا، گم ہوں میں تیری ذات میں تنہا۔ جب محویت مل جائے تو کسی قسم کی دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اب اس طرف سے آ رہے ہیں جس طرف سے قبولیت آ رہی ہے۔ جن کا نام مشکل کشا ہے، انہوں نے اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہ خود تقدیر ہیں اور کاتب تقدیر ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار ہوئے، ایک بیمار مریض نے ان سے اپنے لیے دعا کرائی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ بھی تو بیمار ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے دعا کی تھی تو جواب ملا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ جسم تمہارا ہے یا ہمارا۔ ذکر یہ ہے کہ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر خالق کون و مکان کے تقرب کے خیال میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے اور دوسرے کی بھی خبر نہ رہے۔ ہماری طرف سے آپ کو ذکر کی اجازت ہے، صبح شام کیا کریں، پہلے توجہ دیں، کوشش کریں تو پھر یہ خود بخود کھل جائے گا۔ ذکر کے بعد کبھی کسی کے لیے غصہ نہیں کرنا اور کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا، کیونکہ پھر اس کی باز پرس ہو جاتی ہے۔ ذکر کے بعد نہ بہن کے لیے دعا کرنی ہے، نہ بیوی کے لیے اور نہ موسم کے لیے۔ بس ذکر کا معنی یہ سمجھو کہ تقرب حق کی ایک گھڑی یا لمحہ یہ دیکھو کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کارسازی نہیں کرنی چاہیے، کارساز کے تقرب میں رہنا چاہیے، اس کے عمل کو دیکھو کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ نماز والا ذکر بہت اچھا ذکر ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسے اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی ذکر ہے۔ صبح شام ذکر کرنے سے ذاکرین کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے ہر وقت فریاد نکلتی ہے، جس طرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ میں ہے کہ جدائی کا نغمہ بانسری کس طرح سنا رہی ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کسی اور دیش کا ہوں اور پردیس میں پھر رہا ہوں۔ پھر جب ذکر میں رکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ خوب ذکر کریں، چلتے چلتے سانس کے ساتھ کریں یا آواز کے ساتھ کریں۔ شروع میں بغیر آواز کے سائلنٹلی بھی ہوتا ہے۔ حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دعا مانگنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جب مقام ذکر پہ صاحب ذکر کا ذکر جاری ہو جائے تو وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے جیسے ذرہ صحرا میں اور قطرہ سمندر میں۔ اس حالت میں دعا کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ذاکر کے لیے وہ مقام ہے جہاں اس پر حاصل حرام اور آتش حلال ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کے نعمت خانہ میں سب امانت ہے، نہ ہم نے اٹھانا ہے اور نہ اللہ نے اٹھانے دینا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ورنہ تو دنیا دار سب کرتا رہتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، بچے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، اور پھر اتنے بڑے فنکشن کے بعد ون فائن مارننگ آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت ٹھہر کے دکھاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ذاکر جو ہے وہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جادو نگری ہے، یہاں سے اٹھانا کچھ نہیں ہے، تو وہ سوتا بھی کم ہے، کھاتا بھی کم ہے، خواہش بھی کم رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا پھر کیا چاہیے، تو کہتے ہیں بس تو نے پوچھ لیا، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ عام دنیا دار کے لیے ضروری ہے کہ کچھ محنت سے حاصل کرے، کچھ دعا سے حاصل کرے، کچھ مانگ لے۔
ذکر والا کل جس حال میں تھا آج بھی اسی حال میں ہے، وہ حال کے ساتھ ہمہ حال ہے۔ وہ کل جس مقام پہ تھا آج بھی اسی مقام پر ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام ہے، نہ کوئی ازل رہ جاتا ہے نہ کوئی ابد رہ جاتا ہے۔ یہ ذکر والوں کی بات ہے، عام آدمی کی بات نہیں۔ عام آدمی کیوں کن فیکون کا راز دریافت کرنے چلا ہے؟ عام آدمی تو کمائی کرے، خرچ کرے اور یہ سفر آسانی سے گزارے۔ ذاکرین کی بات اور ہے۔ محبت کرنے والا انسان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب محبوب اس کی کوئی چیز قبول کر لے۔ دنیا دار حیران رہ جاتا ہے کہ تو چیز اس کو دے کے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شکر کرو کہ اس نے قبول کر لی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں بل کا خیال کرنا چاہیے تھا، بڑی مہنگی چیز تھی، مگر محبت کرنے والا کہتا ہے کہ شکر کرو اس نے قبول کر لی۔ یہ جو بات ہے یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ عشق کے اندر حاصل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والے کی بات ہے کہ اگر اللہ اس کی جان قبول کر لے تو سجدہ شکر کرتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے جان بچانے کا حکم ہے کہ جان بچا، عافیت میں چل، سائے میں بیٹھ، نماز کے وقت اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لے، پھر نماز پڑھ لینا۔ اگر کسی مکان میں آگ لگی ہے تو پہلے آگ بجھا لو، پھر نماز پڑھ لینا۔ عام آدمی کے لیے آسانی رکھی گئی ہے، ذاکر کے لیے نماز ہے۔ اگر جنگل کا جنگل آگ میں ہے تو بے شک جل جائے، وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ ہی ختم کر رہا ہے۔ ذاکر کو کہا جائے کہ شہر برباد ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کس کا شہر ہے وہ جانے اور شہر والے جانے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس میں ہمارا دخل ہی کوئی نہیں۔ ذاکر نے اپنے آپ سے اپنا آپ ہی نکال دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، باقی سب کے لیے نہیں۔ دعا کا مقام تو ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مقام ہی کوئی نہیں ہے تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی مقام ہے تو اس مقام کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے اور اس کی کمپنسیشن کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن سے پہلے وہ دن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک محشر کا مقام ہے، انصاف کا دن ہے۔ when yours will be compensated، وہ ایک وقت ہے جب تمہاری قربانیوں کا انعام ملے گا، جب تمہاری محنتوں کا ریاض ملے گا، اور جب تمہاری دعاؤں کا پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہے جب ظالم کو اپنا ظلم ایک خوفناک شکل میں نظر آئے گا۔ وہ انعام یا انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن سے پہلے وہ دن نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص کوئی قربانی نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ خود ہمت نہ دے، طاقت نہ دے۔ انسان کو تو ایک پل میں پلٹ جانا ہے، یکدم زمین پہ گر جاتا ہے، اور جب وہ وزڈم یا شعور عطا فرما دے تو پھر سارا کچھ انسان کا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں کہ جو چاہے انسان کے حوالے کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹا ہونے کی دعا کروانے آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی اور کے پاس چلی گئی اور دعا کرائی تو بیٹا ہو گیا۔ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے اللہ سے پوچھا۔ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے فلاں آدمی نے دعا کی تھی، تو اس آدمی کو پہچان، شہر میں چکر لگاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤ انسانی گوشت مانگا ہے۔ سارے شہر میں پھرتے رہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس آدمی کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ہی گوشت کاٹ کے دے دیا۔ تب اللہ نے کہا کہ یہ آدمی اگر کہے کہ بیٹا دے دے تو میں بیٹا دیتا ہی جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر قربانی کا اتنا جوش ہو، اتنی فراوانی ہو، اس آدمی کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ شوق کا مقام ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے عبد کا معبود کے ساتھ، ایک تعلق ہے خالق کا مخلوق کے ساتھ، اور ایک تعلق یہ ہے کہ یہ بندہ ہے، عبادت گزار ہو گیا اور اللہ کا طالب ہو گیا۔ ایسا مقام ہو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سرمد سگے تو بندائے تو طالب تو، کہ سرمد آپ کے دیدار کا طالب ہے، اور آپ اگر اللہ کے پاس جائیں اور وہ آگے سے کہے کہ دیدار کی بجائے یہ چیک لے جاؤ تو آپ چیک لے کے واپس آ جاؤ گے۔ بیماری صحت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کرانا سنت ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔
لیکن ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے زندگی عطا فرما، تو کیا اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتے ہیں یا دعا سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، دعا صرف لا علمی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر طالب علم کو وقت سے پہلے علم ہو جائے کہ وہ فیل ہو رہا ہے تو وہ کالج جانا بند کر دے گا۔ جب تک لا علمی ہے تب تک دعا ہے۔ اگر مقدر کا علم ہو جائے تو دعا نہیں ہے۔ جس کو یقین ہو جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نہ تو کوئی حادثہ اسے کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت اسے ٹال سکتی ہے، تو آدمی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ جو لوگ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اس سے زندگی بڑھ جائے گی، 2 سال اور بڑھ جائیں گے، پھر دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دعا کارگر نہیں ہوتی۔ جب دعا کارگر نہ ہو تو وہ مقام تقدیر کہلاتا ہے۔ اس مقام سے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی دعا آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں فائنل ڈے۔ اگر مقدر میں کچھ سال باقی ہیں تو پھر دعا کرنے والا بابا پیدا ہو جائے گا۔ اب بابا دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی کے 2 سال باقی ہیں تو وہ دعا مانگتا ہے۔ اس طرح وہ دعا مانگتے ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کا دن مقرر ہو گیا ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور عزت ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دعا کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ پھر بھی دعا کا مقام ہے۔ دعا مانگتے چلے جاؤ۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بارگاہ الہی میں لے جاتا ہے۔ دعا وہاں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا آخری اور واحد گر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہو اور جو چیزیں مانگنے والی نہیں ہیں وہ بھی مانگتے رہو، تو دعا نامنظور بھی ہو سکتی ہے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، آگے سے جواب دینا اللہ کا کام ہے۔ اتنی گفتگو جو ہے آپ کے لیے بڑا انعام ہے۔ آپ بس مانگتے چلے جاؤ۔ ہم انسان ہیں، مانگتے ہی رہیں گے۔ اللہ کچھ دے دے تو ہم لے لیں گے اور کچھ نہ دے تو اس کا متبادل مان لیں گے۔ دعا کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دعا قبول ہو جائے اس کا شکر ادا کرو اور جو قبول نہ ہو اس پر غور کرو۔ وہ تو مالک ہے، ماننے پر آ جائے تو گناہ گار کی بھی سن لے اور گناہ گاروں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ حکم یہ ہے کہ ذکر اتنا کریں کہ اس میں گم ہو جائیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس زمانے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ذکر نہ ہو سکے تو درود شریف بھی ذکر ہے۔ سب سے ضروری ذکر نماز ہے، سجدہ بھی ذکر ہے، اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا بھی ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے، زندگی سے گلا شکوہ نکال دینا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ انسان اللہ کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کا نام؟ تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی شے رہتی ہی نہیں اسے ہو کا ویرانہ کہتے ہیں، ہر طرح ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ سلطان الاذکار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ترسیم یا مثال نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو چنبیلی کی خوبصورتی سے تشبیہ دی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بوٹی مخلوق ہے اور وہ خالق۔ آپ کسی چیز کو اللہ نہ کہنا کیونکہ یہ شرک اور گناہ ہے جب تک کہ آپ اس کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ کوئی شے اس سے باہر نہیں اور وہ کسی شے کے اندر نہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا ہے اس کا اندازہ کون لگائے۔ پھر ایک مقام آتا ہے ہماؤس کا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ اب جس نے یار کو جا بجا دیکھا ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ آپ یہ بات نہ کہنا، یہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے۔ اگر مشاہدہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے چہرے ایک ہی چہرہ بن جائیں گے۔ اگر کہیں ایسا مشاہدہ ہو جائے
تو پھر آپ کہہ دیں کہ سارا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب ماضی سارے کا سارا حال میں اتر جائے اور ہمارے چہرے بدل کے کئی سو سال پہلے کے چہرے بن جائیں تو پھر ہم کچھ اور ہی واقعہ کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ بیان کرو تو یہ گمراہی ہوگی۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی۔ اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ زمانے سے خراج یا تعریف وصول کرے، لیکن اس کو تعریف کی بجائے لعنت ملتی ہے۔ اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ عبادت کے بغیر عابد بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ولی نہیں تو اس کو بیان کرنا گمراہی ہے، اور اگر یہ مقام عطا ہو گیا تو اس کو چھپاتے رہنا ظلم ہے۔ اس لیے اتنا بیان کرو جتنا اصل ہے۔ اگر آپ اتنا انصاف کریں اور صرف اتنا ہی بیان کریں جتنا اصل ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ Have more than you show، یعنی کہ دکھائی ہوئی چیز سے زیادہ اندر رکھو تاکہ حقیقت سے آپ کا ظاہر کم ہو، پھر آپ یقیناً عافیت میں چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اپنی حیثیت سے باہر ہو کر اظہار کر رہے ہو تو نقصان میں چلے جاؤ گے، پھر اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ خام خواہ تکلف کرتے جاؤ گے کہ آ بیل مجھے مار، کہ میں درویش وقت ہوں، اور اگر اصل درویش سامنے آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے تم جتنے ہو اتنے رہو تاکہ تم میں قائم رہو۔ اپنی ہستی کو پہچانو، صرف اتنا اظہار کرو جتنا آپ ہو۔ اگر ذکر کی خواہش ہے تو خواہش ہی ذکر بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کی جتنی بڑی کہانیاں ہیں سب جدائی کے قصے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے محبت میں جدائی ہی کی بات ہے۔ وصال حق تو ہے ہی نہیں، نہ دیدار کا مقام ہے، نہ رویت عینی کا مقام ہے، صرف طلب کا مقام ہے اور دوری کا مقام ہے۔ لیکن دوری اور قربت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ اس کے کوئی قریب ہے نہ کوئی بعید۔ اس کے سامنے فاصلہ کیا ہے؟ سمندر سے 2-4 دریا نکل جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اور 4 دریا اس میں داخل ہو جائیں تو بھی کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کریم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ ملاوٹ چھوڑ دو تو آسان ہے، تکلف چھوڑ دو تو آسان ہے، اور اگر تکلف ہے تو ساری عمر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو۔ اب جس راہ سے وہ گزارے وہی راہ آپ کے لیے حق کی راہ ہے۔ کیا فقیر بننے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا یا کوشش کرنی چاہیے؟ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ فقیر کی تعریف کیے بغیر اور فقیر کے مقام کو پہچانے بغیر یہ کیا خواہش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کی دنیا میں بڑی آبرو کی جاتی ہے اور آپ اس لیے فقیر بننا چاہتے ہیں تو بے شمار فقراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزت اور آبرو سے گریز کیا اور ابتلا سے گزرتے رہے۔ فقیر کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا محتاج ہو جانا اور اس کی طلب رکھنا۔ فقر کا ایک منصب اور ایک مقام بھی ہے۔ سارے فقیر صاحب ارشاد نہیں ہوتے، سارے اس میں مرتبہ حاصل نہیں کرتے۔ فقیری عطا ہوتی ہے تسلیم و رضا کے بعد۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقیر الا اللہ کی تفسیر ہے اور فقر سجدہ شبیری ہے۔ جب آپ اپنے گرد و پیش کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگ لینی ہیں۔ اس مقام کے لیے وہ شخص خواہش رکھے جو یہ ہمت رکھتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔